ارادہ کرتے ہیں کسی فیصلے کا، کسی کام میں آپ ڈیسیجن آپ کو لینا ہوتا ہے یہ کام میں کروں نہ کروں، تو آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ آپ اس کا عقلی دلائل پر انالیسس کرتے ہیں کہ یہ اس کام میں میرے لیے فوائد کیا ہیں اور اس کام میں میرے لیے نقصانات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں، تھیوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ اپنے عقل کو بھی اس میں شامل کریں، اس فیصلے میں، کہ آپ کی عقل اس وقت کیا کہہ رہی ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں باہر جا کے بارش میں نہاؤں، ٹھیک ہے، لیکن عقل مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر نہا لی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ تو آپ کو اپنے عقل سے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور دل کی بھی۔ اچھا بعض اوقات دل آپ کو بہت صحیح بات سجا رہا ہوتا ہے، آپ کی انٹویشن چل رہی ہوتی ہے، کوئی سکس سینس کہتی ہے اندر سے کہ نہیں یہ مجھے لگتا ہے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سکس سینس کو بھی سمجھنا آنا چاہیے۔ سکس سینس کو کیسے سمجھیں گے؟ سکس سینس کو سمجھنے کی بھی ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ اپنی سکس سینس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ان کا ضمیر جو ان کی سکس سینس ہوتی ہے نا وہ جاگ جاتی ہے۔ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ لوگ، پلس وہ لوگ جو اپنے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت تنہائی میں گزارتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ان کی سکس سینس تیز ہو جاتی ہے اور اپنی سکس سینس سے ان کو فیصلے بہت آسان ہو جاتے ہیں، یعنی وہ درست فیصلے کرتے ہیں۔ شعور کے مجموعے کو قلب کہا گیا ہے۔ قلب یعنی دل، کہتے ہیں نا میں یہاں سے سوچتا ہوں پھر کبھی یہاں سے سوچتا ہوں تو پھر یہاں اور یہاں میں جنگ چلتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ سمجھ نہیں آتا کس کی بات مانی جائے، دل کی مانی جائے یا دماغ کی مانی جائے؟ تو وہ شعور اور لاشعور کی جنگ ہی تو ہوتی ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دل آپ سے فیصلہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عقل سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دل آپ کو ایک چیز کرنے کو کہتا ہے، عقل آپ کو دلیل دیتی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے درست ہے یا تمہارے لیے غلط ہے، یہ اس میں ہوتا ہے۔ تھیوری یہ کہتی ہے کہ دل کی ماننی چاہیے، تھیوری جو کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قرآن پاک میں بھی جو ورڈ آیا ہے وہ قلب سلیم کا ورڈ آیا، یعنی سلامت دل۔ سلامت دل کیا ہوتا ہے؟ جو ہر طرح کی برائی سے، ریاکاری سے، منفی جذبات سے پاک دل، جو کسی کا نقصان نہ کرے، جو کسی کے لیے بھلا سوچے، اس کو کہا جاتا ہے سلامت دل، جس میں ایمان کی شمع روشن ہو، اس کو کہا جاتا ہے سلامت دل۔ تو قلب سلیم کا ورڈ کیوں آیا قرآن پاک میں؟ اس لیے کہ دل کی ایک اہمیت ہے آپ کی پوری باڈی میں، تو آپ اس دل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دل سے فیصلہ آپ تبھی صحیح کر سکتے ہیں جب وہ دل سلامت دل ہے۔ اگر اس دل میں کینہ ہے، بغض ہے، گرجز ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، تو وہ فیصلہ اگر آپ دل سے کریں گے تو وہ فیصلہ غلط ہوگا۔ وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ دل چاہتا ہے، وہ دل چاہتا کیا ہے؟ وہ دل کی سلامتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا کیا ہے۔